سعید بن مسلم عن سعید بن بشیر عن قتادة عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فذکر قصة مطولة. انہوں نے بڑا تفصیل سے ایک قصہ بیان فرمایا ہے. ملخص ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے جو مفسر بیان فرماتے ہیں. ان امرأة حسنا فی زمان بنی اسرائیل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها. انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی جو بڑی خوبصورت تھی. چار اس بنی اسرائیل کے قوم کے سرداروں نے کوشش کی اس کو ورغلانے کی، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہ آئی. اب انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کو بدنام کریں ہم، یہ ہماری بات ہی نہیں مان رہی. فشہدوا عند داؤد علیہ السلام انہا مکنت من نفسها کلبا لها قد عودته ذلك منها فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا. انہوں نے آگے گواہی دی کہ یہ عورت جو ہے نا اس نے ایک کتا رکھا ہوا ہے اور اس کو پالا ہوا ہے، اس کو سکھایا ہوا ہے، اور یہ اس سے نعوذ باللہ برائی کراتی ہے. اس زمانے میں تو یہ یعنی بڑی اچھمبے والی بات ہوگی نا. اب اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں پورے یورپ میں اور سب عورتوں نے نعوذ باللہ کتے رکھے ہوئے ہیں. اب تو مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ ترقی کر لی ہے، انہوں نے بھی کتے رکھے ہوئے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. جب حضرت اپنا داؤد علیہ السلام کے پاس چار معزز آدمیوں نے آ کے گواہی دی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله. اب شام کو حضرت سلیمان اس وقت بچے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی لڑکے تھے کٹھے، جیسے لڑکے بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں. فانتصب حاکما وتزیع اربعة منهم بزی اولئک وآخر بزی المرأة. انہوں نے اسی قصے کا ایک ڈرامہ بنایا کہ ان چار لڑکوں میں ایک تو چار جو تھے نا وہ سردار بن گئے، اور ایک جو ہے اس نے عورت کا روپ اختیار کیا، وہ عورت بن گئی. وَشَهِدُوا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا مَكَّنَتْ مِن نَفْسِهَا كَلْبًا. ان چاروں نے حضرت سلیمان کی عدالت میں گواہی دی. بچے تھے، یہ اپنا ویسے ڈرامہ کر رہے تھے. گواہی دی کہ اس عورت نے کتے کے ساتھ بدفعلی کی. فقال سلیمان فرقوا بینہم. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو بھئی تم چار نے گواہی دی ہے نا، اب سب تم الگ الگ ہو جاؤ، پھر ایک ایک گواہ کو آنا چاہیے میرے پاس. چار اکٹھے کھڑے ہو کے گواہی نہ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فسال اولہم. جب پہلا گواہ آیا تو آپ نے فرمایا اچھا کتے سے اس نے برائی کرائی ہے، تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا. انہوں نے کہا اچھا کتا کس رنگ کا تھا؟ ما لون الکلب؟ فقال اسود. اس نے کہا کالے رنگ کا تھا. فعدلہ واستدل الآخر وسالہ عن لونی. اس کو آپ نے بٹھا دیا، دوسرے گواہ کو بلایا، اس سے پوچھا اچھا بتاؤ کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا جی وہ سرخ رنگ کا کتا تھا. وقال الآخر اخبش. اس نے کہا جی ویسے جیسے میل کا رنگ ہوتا ہے ایسے رنگ کا تھا. اور چوتھے نے کہا ابیض، کہ وہ کتا جو ہے نا جی وہ سفید رنگ کا تھا. فَأَمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَتْلِهِمْ. حکم دیا ان چاروں کو قتل کرو. جھوٹ بول رہے ہیں ایک عورت پر، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. فحقا ذلك داؤد علیہ السلام فاستدعا من فوره بأولئك الأربعة.
فسألهم متفرقين عن لون ذلك القلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم۔ اب حضرت داؤد کو بھی یہ بات پہنچی کہ آپ کے بیٹے نے تو یوں فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا پکڑو ان کو، بلاؤ۔ بلایا، ان سے پوچھا الگ الگ کر کے، سب نے وہی جھوٹ بولے، کوئی کتے کا صحیح رنگ جو ہے وہ نہ بتا سکا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ نے، بادشاہ تو دونوں تھے لیکن حضرت سلیمان کو خصوصی فہم عطا فرمایا تھا کہ وہ قضیے کے تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ خاص اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک سیشن جج تھے، بعد میں تو وہ ہائی کورٹ کے بھی جج رہے، بڑے متقی پرہیزگار اور اللہ والے آدمی تھے۔ اگر کبھی دورے پہ جاتے تھے تو کسی کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کیونکہ عام طور پر جو سینئر سیشن جج ہوتے ہیں ان کے پاس قتل کے کیس ہی لگتے ہیں۔ جب کوئی قتل کا کیس آتا، سماعت ہوتی رہتی ہے، جب آخری فیصلے کا وقت آ جاتا تو آپ ساری رات تہجد پڑھتے اور رو رو کے دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھ سے صحیح فیصلہ کرا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے گناہ کو سزائے موت دے دوں۔ تو اسی طرح کا ایک قصہ پیش ہوا، مقدمہ آیا، اور جب فیصلے کی پیشی آئی تو آپ نے کورٹ میں بیٹھے ہوئے اس ملزم سے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے خلاف قتل کا الزام ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ استغاثہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا، اور گواہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ تم نے اپنے زور سے یا دولت سے یا پیسے سے ان کو توڑ لیا، گواہ بھی پھر گئے ہیں، میں تمہیں سزا تو نہیں دے سکتا، کچھ ہے ہی نہیں استغاثے میں۔ لیکن ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تم قاتل ہو، مثل میں کچھ نہیں، میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تو معاف نہیں کریں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرو، توبہ کرو، 2 مہینے کے روزے رکھو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور نے کہا جج صاحب آپ جج ہیں کہ مولوی ہیں، مجھے تقریر شروع کر دی آپ نے، آپ فیصلہ کریں جو فیصلہ۔ اس کو پتہ تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، بری ہو گیا۔ یہ ہمارے رحمیار خان کے قریب ایک اسٹیشن ہے ترنڈا، سوائے خان، کوڑسما پہ کے ساتھ، تو اس کے علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑا ذمہ تھا نا وہ، ڈھول ڈھمکے اور استقبال اور پھول اور ہار اور یہ۔ بہرحال جب وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ یار 100-200 آدمی ہے، اب سب کے پاس تو گھوڑیاں اور سواریاں نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ 2 میل پر تمہارا گاؤں ہے، تو ہم سب پیدل چلتے، پیدل چل پڑے۔ گھر ابھی نہیں پہنچا، راستے میں سانپ نے ڈس لیا، لاش اٹھا کے گھر گئے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، تو وہ خوشی میں ناچ رہا تھا نا، سانپ ڈس کے چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی اللہ نہ کرے کسی کے قتل کے اندر خاص طور پہ کبھی جھوٹی گواہی نہ دے، ورنہ جھوٹی گواہی دینے والا جو ہے اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قاتل پہ آتا ہے۔